الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے محفل میلاد شریف کا ثبوت۔ الحمدللہ دیگر معمولات اہل سنت کی طرح محافل میلاد کا بحمدہ تعالی شرعی ثبوت موجود ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ گفتگو میں ہم تفصیل کے ساتھ دلائل شرعیہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میلاد کس چیز کا نام ہے؟ لغت کی کتب کے اندر میلاد کا معنی ہے پیدائش کا وقت، پیدائش، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی و مفہوم علماء امت نے جو بیان کیا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر کرنا، اور پیدائش کے وقت جو معجزات یعنی ارہاسات پیش آئے اور جو اللہ رب العزت نے عظیم الشان نشانیاں ظاہر فرمائیں، ان نشانیوں کا ذکر کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر کمالات کو بیان کرنا، اس چیز کا نام میلاد النبی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے میلاد کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی، اس کے اندر اپنے رسالہ کے اندر حسن المقصد فی عمل المولد صفحہ نمبر 181 اور 182 میں بیان فرماتے ہیں کہ والجواب عندی ان اصل عمل المولد الذی هو اجتماع الناس، فرماتے ہیں میرے نزدیک میلاد النبی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، لوگوں کا اجتماع اور محفل کرنا، وقراءۃ ما تیسر من القرآن، اور قرآن مجید کی جتنی ممکن ہو سکے تلاوت کرنا، وروایت الاخبار الواردۃ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان روایات کو ذکر کرنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی معاملہ کے یعنی پیدائش کے حوالہ سے وارد ہوئی، وما وقع فی مولدہ من الآیات، اور ان نشانیوں کا اور ان ارہاسات کا بیان کرنا کہ جو آپ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر واقع ہوئے۔ ثم یمد لهم سمات یأکلونہ وینصرفون من غیر زیادۃ علی ذلک، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یعنی خیرات اس صورت میں کی جائیں کہ دسترخوان بچھا دیا جائے اور لوگ اس خیرات سے کھائیں اور بغیر کسی دیگر زیادتی کے یعنی خلاف شرع امر کا ارتکاب کرنے کے وہ واپس چلے جائیں۔ امام سیوطی جو جلیل القدر امام ہیں اور شافعی مذہب کے آپ پیروکار ہیں، آپ اپنا تبصرہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہوا من البدع الحسنہ، فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کی محفل، مجالس، اجتماع بدعت حسنہ ہیں۔ آگے جو چیز آپ بیان فرماتے ہیں من البدع الحسنہ التی یثاب علیہا صاحبہا، فرماتے ہیں کہ اس بدعت حسنہ پر جو میلاد النبی کی یعنی محفل مجالس سجائیں گے ان کو اس پر اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما فیہ من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اظہار الفرح والاستبشار بمولدہ الشریف، فرماتے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور خوشی کا اور مسرت کا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر اظہار ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ میلاد النبی اس چیز کا نام ہے کہ محافل مجالس میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے احوال بیان کرنے کا نام میلاد النبی ہے، اور جو معنی امام سیوطی نے بیان کیا وہی معنی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کی جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 530 ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں تو ضرور چاہیے کہ جس قدر ہو سکے لوگ جمع کیے جائیں اور انہیں ذکر ولادت باسعادت سنایا جائے، اسی کا نام مجلس میلاد ہے۔ تو یہاں سے میلاد النبی کا معنی و مفہوم واضح ہو گیا۔ اب میلاد النبی کا حکم شرعی کیا ہے؟
تو اہل سنت و جماعت کے معتمد متقدمین و متاخرین علماء کی تصریحات کے پیش نظر مروجہ حالت میں حیات قدایا کہ جائز صورتوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کرنا، محفل کا انعقاد کرنا، اجتماعات کرنا جائز، نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب، مستحسن اور مندوب ہے۔ اور علماء نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ مندوب اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ جیسا کہ فتاوی شامی وغیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہو اور آپ نے اکثر ترک فرمایا ہو، یا جس کو احبہ السلف ہو، سلف نے جس کام کو پسند کیا ہو، تو اس کو بھی مستحب اور مندوب قرار دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث طیبات میں خود ذکر فرمایا اور عملاً اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا، اور بحمدی تعالیٰ سلف صالحین سے لے کر آج دن تک پوری امت مسلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منا رہے ہیں اور تعصب قیامت مناتے رہیں گے۔ اس سلسلہ میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضیہ شریف کی جلد نمبر 23 سے 2-3 مقامات سے میلاد النبی کی شرعی حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 560 کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں مجلس میلاد مبارک اعظم مندوبات سے ہے، جبکہ بروجہ صحیح ہو جس طرح حرمین طیبین میں ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد شریف اہل سنت و جماعت کے نزدیک مستحب ہے۔ اور فتاوی رضیہ شریف کی جلد نمبر 26 کے اندر صفحہ نمبر 553 میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں مسلمانوں کو جمع کر کے ذکر ولادت اقدس و فضائل اولیاء حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنانا، ولادت اقدس کی خوشی کرنا، اس میں حاضرین کو کھانا یا شیرینی تقسیم کرنی بلا شبہ جائز و مستحب ہے، اور جائز زینت فی نفسی ہی جائز، اور بنیت فرح ولادت شریفہ و تعظیم ذکر انور قطعا مستحب۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اور فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ تو یہاں سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت واضح ہو گئی کہ ہمارے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام، اجتماعات، محافل و مجالس نہ فرض ہیں نہ ہی واجب ہیں، بلکہ مروجہ صورتیں جو جائز صورتیں ہیں جن کے اندر منکرات اور خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ کیا جائے، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر مجالس کے اندر خلاف شرع کا امور کا ارتکاب ہو، ڈھول ڈمکا ہو، گانا باجا ہو، یا اسی طریقے سے مرد و زن کا اختلاط ہو، یا اس کے علاوہ جو خلاف شرع صورتیں ہیں وہ الحمدللہ اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک جائز میلاد کی وہی صورتیں ہیں جو میں نے ابھی بیان کر دی ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مستحب عمل ہے تو ظاہری بات ہے مستحب پر دلائل قطعیہ نہیں طلب کیے جاتے۔ ہمیں تو ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ہمیں ثبوت دو، ہمیں حدیث سے ثبوت دو، ہمیں اجماع سے ثبوت دو۔ ہمیں تو ان لوگوں پہ تعجب ہوتی ہے کہ یہ لوگ علم سے بالکل ناآشنا ہیں اور علم کی ہوا تک ان لوگوں کو نہیں لگی کہ ایک مستحب عمل پہ کیا دلائل قطعیہ دیے جاتے ہیں، کیا اس پر متواتر حدیث پیش کی جاتی ہیں، کیا اس پر اجماع امت سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ مستحب عمل تو مسلمانوں کے اچھا قرار دینے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد گرامی ہے مستدرک کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں
آپ فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور میلاد شریف، مجالس و محافل میلاد تو وہ ہیں کہ جن کو بحمدی تعالی سلف خلف سے لے کر آج دن تک ائمہ، مجتہدین، فقہا، متکلمین، مفسرین بحمدی تبارک و تعالی مناتے آ رہے ہیں، اور تعصب قیامت انشاءاللہ حضور کے غلام حضور کی ولادت کی خوشیاں مناتے رہیں گی۔ اس سلسلے میں اگرچہ کثیر دلائل موجود ہیں، سردست چند دلائل میں آپ احباب کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استحباب اور مستحسن ہونے کے حوالہ سے جو مبتدعین، بدعتی، بد مذہب، بالخصوص وہابیہ و غیر مقلدین وہابیہ دیابنہ کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور عوام الناس اور عامت المسلمین کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورہ یونس ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوب فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ناظرین کرام، یہاں فضل اور رحمت سے مراد اگرچہ مفسرین نے قرآن، اسلام اور علم بھی لیا ہے، لیکن ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی بیان کی کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ستودہ والا شان ہے۔ اس سلسلے میں یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے تفسیر در منصور، اس کی تیسری جلد ہے، اور تفسیر در منصور کی تیسری جلد کے اندر امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے، صفحہ نمبر 580 ہے۔ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی الآیت قال فضل اللہ العلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد علم ہے، وَرَحْمَتُهُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت۔ اور یہ میرے ہاتھ کے اندر دوسری تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی، علامہ سید محمود آلوسی اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 187 ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان الفضل العلم والرحمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأخرج الخطیب وابن عساکر عنہ تفسیر الفضل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے اور امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک تفسیر یہ بھی نقل کی ہے کہ فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اس آیہ مبارکہ میں رحمت اور فضل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رب کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو جب یہاں مفسرین کے ارشادات کی روشنی میں فضل سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، تو لہذا حضور علیہ السلام کی ولادت، آپ کی آمد، آپ کی بعثت مقدسہ پر خوشی کا اظہار کرنا بالکل اس آیہ مبارکہ کے عین مطابق ہے، جائز ہے اور درست ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فَلْيَفْرَحُوا امر ہے اور امر مطلق آیا ہے، اور مطلق کے متعلق مسلمہ اصول ہے، اصول الشاشی اور دیگر کتب اصول کے اندر مرقوم ہے، المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ جس طرح دیگر نصوص مطلق ہیں اور وہ اپنے اطلاق پہ جاری ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ذکر کے متعلق آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ اب جس طرح یہ آیہ مبارکہ ذکر کے حکم میں عام ہے اور مطلق ہے، جس طریقے سے ذکر کیا جائے، صبح کیا جائے، شام کیا جائے، دوپہر کے وقت کیا جائے، تو بالکل جائز ہے اور اس آیت کے اطلاق اور عموم کے تحت داخل ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دعا رب تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان. تو اب جس وقت بھی اہل ایمان دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. یہ آیہ مبارکہ دعا کے سلسلہ میں مطلق ہے. اسی طریقہ سے فلیفرحوا امر مطلق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ فرحہ کے، خوشی اور مسرت کے، استبشار کے جو بھی جائز طریقے ہیں وہ فلیفرحوا کے اطلاق میں داخل ہیں. الحمدللہ مسلمانان عالم اس آیہ مبارکہ کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہر جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خواہ وہ نعت و تلاوت کی صورت میں ہو، خواہ وہ اجتماعات و مجالس کی صورت میں ہو، خواہ وہ قصائد اور نعتیہ سلام کی صورت میں ہو، خواہ وہ جھنڈیاں لگا کر ہو، خواہ وہ بینر لہرا کر ہو، خواہ وہ لائٹنگ کر کے ہو، الغرض صدقات و خیرات کی صورت میں ہو. الحمدللہ مسلمانان عالم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر اس آیہ مبارکہ کے اطلاق کے پیش نظر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. والحمدللہ علی ذلک. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں بحمد تعالی مسلمانان عالم کے پاس کثیر دلائل موجود ہیں، اور اس سلسلہ میں احادیث قولی بھی موجود ہیں اور فعلی بھی موجود ہیں. قولی سے مراد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا، اپنی پیدائش مبارک کا خود ذکر فرمایا، اور پیدائش کے وقت جو ارہاسات ظاہر ہوئے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ظاہر ہوئے، ان کو خود حضور نے بیان کیا. اور عملی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا ہے. اس سلسلہ میں ایک روایت جو دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی لے کر آئے ہیں، یہ دلائل النبوہ اس کی پہلی جلد ہے اور روایت نمبر ہے 14، اور اسی روایت کو المستدرک کے اندر امام حاکم بھی لے کر آئے ہیں، اور مستدرک کی یہ جلد ہے دوسری، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کی مطبوعہ ہے، اور صفحہ نمبر 656، اور روایت کا نمبر ہے 4175. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ. یہ حدیث اگرچہ اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، اختصار کے پیش نظر ہم دیگر حوالات کو ترک کر رہے ہیں. اس حدیث شریف کے متعلق محقق نے یہ لکھا ہے کہ صحیح بشواہدہ، یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے. حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. حضور علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ آدم علیہ السلام آب و گل کے اندر تھے، اپنے خمیر میں یعنی گوندے ہوئے تھے. وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور فرماتے ہیں کہ میں اس سے متعلق تمہیں عنقریب خبر دیتا ہوں. دعوت ابی ابراہیم، حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت باسعادت بعثت مقدسہ کا یوں ذکر فرمایا. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وبشارت عیسیٰ بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے متعلق جو خوشخبری سنائی ہے میں وہ بشارت ہوں. ورؤیا ام التی رأت، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کا وہ یعنی خواب ہوں، وہ نظارہ ہوں کہ جو میری ماں نے دیکھا. وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَا، فرماتے ہیں یوں ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مائیں دیکھتی آئی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے شام کے محلات دیکھے. اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیدائش اور پیدائش کے وقت جو حضور علیہ السلام کے ارہاسات یعنی ظاہر ہوئے ان کو حضور علیہ السلام نے بیان فرما کے اپنی ولادت باسعادت کا ذکر کیا ہے. اگر یہ چیز بدعت ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی ولادت کے باسعادت کے وقت جو ارہاسات ظاہر ہوئے انہیں بیان فرمایا، جو کمالات ظاہر ہوئے انہیں بیان کیا. اور الحمدللہ اہل سنت بھی تو یہی کام کرتے ہیں، محافل و مجالس کے اندر بحمد تعالی حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں آپ کے معجزات، کمالات اور ارہاسات کو بیان کرتے ہیں. اس سے اگلی روایت
اس حدیث شریف کے راوی ہیں حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ عنہ، اور یہ جلیل القدر تابعی ہیں، یہ صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں۔ کتاب دلائل النبوہ صفحہ نمبر 84 ہے، پہلی جلد امام بہقی نے اس حدیث کو ذکر کیا، روایت نمبر 16 ہے، اور محقق نے لکھا کہ اسنادہ جید، اور امام حاکم نے مستدرک میں لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم چنانچہ لکھتے ہیں اس کی سند کے حوالہ سے، آپ فرماتے ہیں اس کی سند کے بابت فرماتے ہیں کہ قال الحاکم خالد بن معدان من خیار التابعین صاحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابۃ فاذا اسند حدیث الى الصحابۃ فانه صحیح الاسناد ولم یخرجا، فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، یا رسول اللہ ہمیں اپنے متعلق بتائیے۔ تو اب ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا بھی ذکر کیا، اور ولادت سے پہلے حضور کی آمد کی جو خوشخبری اور جو تذکرہ پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا، اس کا بھی حضور نے ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، وبشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں، ورأت امی حین حملت، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میری والدہ حاملہ ہوئی تو آپ نے نظارہ کیا، دیکھا کأنہ خرج منہا نور، گویا کہ آپ کے بطن اطہر سے ایک روشنی نور نکلا، اضاءت لہ بصرا من ارض الشام، شام کی زمین سے لے کر بصرا تک کے محلات روشن ہو گئے۔ اب دیکھیے اس حدیث شریف سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بذات خود اپنی ولادت کا ذکر کیا ہے، اور ولادت اور آپ علیہ السلام کی آمد کا جو پہلے تذکرہ کیا گیا حضور نے اس کو بیان کیا ہے، تو اسی کا نام تو میلاد النبی ہے۔ اگر یہ چیز بدعت ہے تو ان روایات کے متعلق کیا کہیں گے؟ اور اس سے اگلی روایت جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور سند صحیح کے ساتھ، امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو مستد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 262 کے اندر بیان کیا، روایت نمبر 2315 ہے، اور یہاں پر دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے بیان کیا کہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں قیل یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ما کان بدء امرک، یا رسول آپ کے معاملے کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ تو آپ نے وہی پھر ارشاد فرمایا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ بن مریم ورات امی انہ خرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام۔ ان تینوں روایات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کا تذکرہ کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام سے خود ثابت ہے۔ یہ تو تھا قولی اعتبار سے، اور عملی اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ حضور علیہ السلام ہر سوموار شریف کو روزہ رکھتے تھے، پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے صحیح مسلم شریف، سند اس روایت کی صحیح ہے، روایت نمبر ہے 198، باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، یہ باب قائم کیا، اور حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق، سوموار شریف کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، تو اس میں میرا میلاد ہوا ہے، اس میں میری پیدائش ہوئی ہے، وفیہ انزل علیہ، اور سوموار ہی کو مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیے اس میں حضور نے اپنی ولادت کا ولدت، تو میرا میلاد ہوا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، میری پیدائش ہوئی ہے۔ اب حضور نے اپنے میلاد کا، پیدائش کا خود ذکر کیا ہے۔ اگر میلاد کا ذکر کرنا بدعت ہے تو اس روایت کے متعلق کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اہل سنت گزشتہ روایاتوں سے اس روایت کے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے عملاً بھی روزہ رکھ کر اپنی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور روایت کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کو بیان فرمایا، اپنی پیدائش کا ذکر کیا، یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے المعجم الکبیر، امام طبرانی نے اس روایت کو ذکر کیا، یہ اس کی پہلی جلد ہے اور روایت نمبر ہے 28، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 25، دار الکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے۔
حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انتہائی قابل توجہ روایت ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ میلادہما عندی۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے دونوں نے اپنے میلاد کو میرے سامنے بیان کیا، اپنے میلاد کا میرے سامنے تذکرہ کیا۔ اب میلاد کا لفظ موجود ہے۔ آج تو بہت سارے لوگ کہ جو قرآن و حدیث اور کتب حدیث سے بالکل ناواقف اور نابلد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میلاد کا لفظ انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے نکال لیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے نہیں نکالا ہے۔ میلاد کا کلمہ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس شریف میں بولا گیا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد کا ذکر فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر نے تذکرہ کیا۔ اب اگر میلاد بیان کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا بدعت ہے تو اس روایت کے متعلق کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہم اس روایت کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے اپنا میلاد، اپنی ولادت اور پیدائش کا خود ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک اور روایت آپ احباب کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس روایت کو امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر بیان فرمایا، اور اس روایت کی سند صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت نمبر ہے 5436۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے پر، ایک اجتماع پر تشریف لائے، یعنی من اصحابہ، صحابہ کرام نے حلقہ بنائے ہوا تھا تو حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ فقال ما اجلسکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی شکر ادا کریں، اس کی حمد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا، آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ صحابہ کرام محفل میں، مجلس کے اندر، اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ سے جو احسان ہوا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت بھی تو یہی کام کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے، حضور کی ولادت سے پوری کائنات پر احسان ہوا، اور سب سے بڑھ کر ہم پر احسان ہوا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کی برکت سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، آپ کی ذکر میں مجلس اور محفل سجانا، یہ بالکل صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم اجلسکم الا ذالک، حضور نے فرمایا کیا اسی کام کے لیے تم بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، اسی مقصد کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، حضور نے فرمایا کہ میں نے تم سے حلف کسی تہمت کی بنا پر نہیں لیا، وانما اتانی جبریل علیہ السلام، حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل تشریف لے کر آئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، حضرت جبرائیل نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری وجہ سے فرشتوں کے ہاں، فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو اس کی وجہ سے رب تبارک و تعالی بھی فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر میلاد، محفل میلاد کا انعقاد کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت کہ نبی پاک علیہ السلام نے عملی طور پر کس طرح اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا، تو یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کی 4 جلد ہے، روایت نمبر ہے 8103، اور اس روایت کی سند کے حوالے سے امام حیثمی نے، نور الدین حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 4 کے اندر کیا تبصرہ کیا۔
آپ فرماتے ہیں اس کی سند کے حوالے سے، فرماتے ہیں روایت نمبر ہے 6203 اور کتاب کا صفحہ نمبر 65، فرماتے ہیں رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط ورجال الطبرانی رجال الصحیح خل الحیثم، فرماتے ہیں کہ بھئی امام طبرانی کی سند کے جتنے راوی ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں سوائے حیثم بن جمیل کے، اور فرماتے ہیں یہ ثقہ ہے، وہ ثقاتن وشیخ الطبرانی احمد بن مسعود الخیاط المقدسی لیس هو فی المیزان، اور اس کے متعلق انہوں نے شیخ امام طبرانی کے جو شیخ ہیں احمد بن مسعود خیاط مقدسی جو ہے وہ جو ہے نا کسی ترازو میں نہیں ہے، باقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن نفسہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا بعد ما بعث بالنبوت، اعلان نبوت کے بعد، نبوت مبعوثہ الی الخلق کے بعد، اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیوں کیا ہے، اس میں کیا راز تھا؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کی طرف سے جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بچپنے ہی کے اندر عقیقہ کر دیا تھا، تو اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عقیقہ حضور علیہ السلام کی طرف سے تو پہلے ہو چکا تھا، اور آپ نے پھر اعلان نبوت کے بعد عقیقہ کیوں کیا ہے؟ آپ نے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا ہے، اپنا میلاد منایا ہے اور اپنی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب الحاوی للفتاوی، اس کے اندر امام سیوطی نے اس بات کو نقل کیا، پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 188، اور اسی بات کو سبل الہدی کے اندر امام صالح دمشقی نے، محمد بن یوسف صالح دمشقی نے پہلی جلد اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 367، اس کے اندر آپ نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ امام سیوطی کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ما اخرجہ البیہقی عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد النبوۃ مع انه قد ورد ان جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والحقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، فرماتے ہیں حقیقت تو دوسری مرتبہ نہیں کیا جاتا، فرماتے ہیں فیجعل ذلك على ان الذي فعله النبی اظہارا للشکر، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوبارہ عقیقہ کیا تو اس کو اس بات پر معمول کیا جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اظہار تشکر کے لیے، اظہار شکر کے لیے عقیقہ کیا کہ علی ایجاد اللہ ایاہ رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور بتشریع لامتی کما کان یصلی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اس بات کو مشروع کرا دیا کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام خود اپنے آپ پر درود بھیجتے تھے، اسی طریقے سے حضور نے اپنی طرف سے عقیقہ کر کے اپنی امت کو کے لیے یہ راہ ہموار کر دی تاکہ حضور کی امتی بھی اظہار تشکر کے لیے اور ولادت باسعادت کی خوشی کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے صدقہ و خیرات کریں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ لذالک فیستحب لنا ایضا اظہار الشکر، فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اظہار شکر کرنا ہمارے لیے مستحب ہے، بمولدہ بالاجتماع، آپ کی ولادت کے ساتھ اجتماع کر کے، وإطعام الطعام، اور کھانا کھلا کر، ونحو ذلک من وجوہ القربات واظہار المسرات، اور فرماتے کہ اس کے علاوہ اور دیگر عبادات کر کے، یعنی تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی عقیقہ کر کے اپنی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اظہار تشکر کے طور پر اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اجتماع کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور صدقات و خیرات کرنا بالکل جائز اور امام سیوطی کے اس فرمان اور دیگر محدثین کی تشریحات کی روشنی میں مستحب ہے۔ اس سلسلے میں ایک آخری روایت جو ہے اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اگرچہ اپنی ولادت باسعادت کا ذکر کیا ہے، لیکن حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام نے بھی آپ علیہ السلام کی
ولادت باسعادت کا ذکر کیا ہے اور آپ کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اہل سنت کو تانا دیتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ نے میلاد کدھر کیا، ہمیں دکھاؤ، تو ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے الحمدللہ حضور کی ولادت کا، میلاد کا، پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر تم اس بات کو، اگر ہم تمہیں یہ بات دکھا دیں، اگر ماننا چاہیں تو پھر مان لیں اس بات کو کہ صحابہ کرام نے حضور کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے معجم کبیر، امام طبرانی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، کتاب کی تیسری جلد ہے اور روایت نمبر ہے 4057 نمبر، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 96، اور اسی روایت کو امام حاکم مستدرک کے اندر لے کر آئے ہیں۔ روایت کا نمبر ہے 5417 اس روایت کو، اور امام حاکم نے اس روایت کے متعلق جو تبصرہ کیا ہے، فرماتے ہیں ھذا حدیث تفرد به رواۃ الاعراب عن آبائهم وامثالهم من الرواۃ لا يدعون، کہتے ہیں یہ وضع کرنے والے، گھڑنے والے حدیث ہیں، یہ وہ راوی نہیں ہیں۔ اب روایت کیا ہے؟ حدیث کے راوی ہیں حضرت خریم بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے۔ اب کتنے لوگ موجود تھے؟ سیرت رسول عربی کے اندر علامہ نور بخش توکلی نے لکھا ہے کہ 30,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ 30,000 صحابہ کے مجمع میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور کی ولادت، پیدائش، میلاد کا ذکر کیا ہے 30,000 صحابہ کے مجمع میں۔ فرماتے ہیں فقال العباس بن عبد المطلب، فرماتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید ان امدحک، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعریف کروں، یعنی دوسرے لفظوں میں یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی میں مدح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لا یفضل اللہ فاکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، یعنی نعت پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے منہ کو بناوٹ سے، تصنع سے محفوظ فرمائے۔ فانشأ العباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پھر اشعار، نعتی اشعار پڑھنے شروع کر دی، اگرچہ طویل نعت ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی، اشرقت الارض، زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور کی وجہ سے آسمانوں کے کنارے بھی منور اور روشن ہو گئے۔ فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق، فرماتے ہیں کہ ہم اس روشنی میں اور اس نور میں ہدایت کے راستے کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر میلاد کا ذکر کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے میلاد کا خود ذکر کیا، پیدائش کا، ولادت باسعادت کا ذکر کیا، اور کئی صحابہ کرام موجود تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میلاد کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے اندر لکھا ہے کس صحابی نے کیا ہے، کس صحابی نے میلاد بیان کیا ہے، تو انہیں چاہیے اس حدیث شریف کو پڑھیں، اور بحمد تعالیٰ 1 درجن سے زائد کتب حدیث اور سیرت کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی ولادت باسعادت، میلاد کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ ان دلائل کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ جو دیگر دلائل بحمد تعالیٰ درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کی روشنی میں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تعصب قیامت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔